بھارتی میڈیا نے تیجس طیارہ حادثے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ گودی میڈیا نے تیجس حادثہ بھارتی نااہلی چھپانے کے لیے معاملہ امریکی انجن پر ڈال دیا۔ جنرل ریٹائرڈ بخشی اور ارنب گوسوامی نے حادثے کی ذمہ داری امریکی انجن پر ڈالی۔ ارنب گوسوامی نے کہا، امریکہ کی جانب سے انجن کی تاخیر سے فراہمی نے دفاعی تیاری میں خلل پیدا کیا۔ تیجس امریکی جنرل الیکٹرک کے بنائے ہوئے انجن سے چلتا ہے۔ امریکی حکومت نے جدید انجنز کی ڈیلیوری سست کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے $1 ارب نقد ادا کیے تھے۔ ہمیں انجن 2 سال پہلے ملنا چاہیے تھا۔ مودی سرکار کی عبرتناک شکست پر فرانسیسی کمانڈر نے بھی مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ امریکہ کے بعد فرانس نے بھی رافیل طیاروں کی تباہی کی داستان دنیا کو سنا دی۔ فرانسیسی کمانڈر کے مطابق مئی کی لڑائی میں بھارتی رافیل پاکستانی فضائیہ کے سامنے ناکام رہے۔ مسئلہ رافیل نہیں، بھارتی پائلٹس کی مہارت میں کمی تھی۔ پاکستان نے 140 طیاروں کی پیچیدہ فضا بھارت سے کہیں بہتر سنبھالی۔ بھارتی مندوب کی مداخلت کے باوجود فرانسیسی آفیسر اپنے موقف پر قائم رہے۔ ماہرین کے مطابق فضائی جھڑپ نے خطے کی دفاعی حکمت عملی پر گہرے اثرات ڈالے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف سندھ کے وکلاء سڑکوں پر نکل آئے۔ سندھ ہائی کورٹ کے باہر وکلاء کا کنونشن۔ وکلاء زبردستی سندھ ہائی کورٹ میں داخل ہوئے۔ وکلاء اور پولیس میں تلخ کلامی۔ وکلاء نے پولیس اہلکاروں کو باہر نکال دیا۔ پولیس کی بھاری نفری سندھ ہائی کورٹ کے ارد گرد تعینات۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ IMF سے 10 روزہ تکنیکی بات چیت مکمل۔ پاکستان نے سپلیمنٹری گرانٹس کے اسپیشل آڈٹ کا مطالبہ مان لیا۔ وفاقی حکومت کے اختیارات محدود کرنے کا مطالبہ بھی مان لیا۔ آئندہ بجٹ کے لیے ٹیکس پالیسی، بجٹ سازی، پبلک فائنانس مینجمنٹ میں تبدیلی پر مشاورت۔ IMF ٹیکنیکل وفد بجٹ میں اہم تبدیلیوں کی تجاویز دے کر واپس روانہ ہو گیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز پر ٹیکنیکل رپورٹ جنوری میں وزارت خزانہ کو دی جائے گی۔ برسلز میں پاکستان اور یورپی یونین کا 7واں اسٹریٹجک ڈائیلاگ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کے مطابق ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپی یونین کی نائب صدر کایا کلاس نے کی۔ فریقین نے تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے مشترکہ اقدار، اقوام متحدہ چارٹر اور کثیر الجہتی تعاون پر مبنی مستقبل کی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ، GSP+ کے تحت پائیدار ترقی اور برآمدات میں تنوع پر بھی گفتگو کی گئی۔ قومی اسمبلی کی 6 پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں کل الیکشن۔ انتخابی سامان کی ترسیل کا کام جاری۔ NA 18 میں شہرناز اور بابر نواز خان میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ NA 129 میں نون لیگ کے حافظ نعمان اور آزاد امیدوار ارسلان احمد میدان میں۔ NA 185 میں نون لیگ کے سردار وقار احمد اور دوست محمد کھوسہ میں جوڑ پڑے گا۔ NA 96 میں لیگی امیدوار بلال بدر کا نواب شیر وسیر سے مقابلہ ہوگا۔ NA 104 میں لیگی امیدوار راجہ دانیال کا آزاد امیدوار رانا عدنان سے مقابلہ ہوگا۔ NA 143 میں نون لیگ کے طفیل جٹ کا زرار اکبر چودھری سے سامنا ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ضمنی الیکشن سیکیورٹی سخت۔ لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، DG خان، ہری پور سمیت متعلقہ حلقوں میں قیام امن کے لیے فوج تعینات کرنے کی منظوری۔ فوجی دستے آج سے 24 نومبر تک تعینات رہیں گے۔ پاک آرمی اور سول آرمڈ فورسز بطور کوئک ری ایکشن فورس تعینات ہوں گی۔ فیصل آباد میں ضمنی انتخابات کے لیے الیکشن ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر صوبائی وزیر تعلیم سکندر حیات کو نوٹس۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر مرتضیٰ ملک نے صوبائی وزیر کو نوٹس جاری کیا۔ آج وضاحت طلب کر لی۔ رانا سکندر حیات نے PP 116 میں لیگی امیدوار احمد شہریار کی انتخابی مہم میں شرکت کی تھی۔ صوبہ سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ انہیں دوبارہ تعلیمی نظام میں لانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ کراچی میں سی ویو پر واک کے بعد وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، آؤٹ آف اسکول بچوں کی بڑی وجہ غربت اور سہولیات کی کمی ہے۔
والدین بچوں کو کم عمری میں کام پر لگا دیتے ہیں، ہر بچے کو محفوظ اور با اختیار معاشرہ دینا چاہتے ہیں، بچوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی ترجیح ہے، کم عمری کی شادی کے قوانین پر سخت کارروائی ہوگی، دیگر صوبوں میں بھی قانون سازی کی ضرورت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کی ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس شہرام سرور پیر کو کیس کی سماعت کریں گے۔ درخواست میں NCCIA سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی نے جوئے کی ایپ کی پروموشن کے مقدمے میں ضمانت دائر کر رکھی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ضمنی بیان کی قانونی حیثیت کے حوالے سے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ 24 نومبر کو سماعت کرے گا۔ عدالت نے سرکاری وکیل اور پولیس کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ درخواست گزار کا موقف ہے کسی گرفتار ملزم کے ضمنی بیان کی روشنی پولیس کسی بھی شہری کو گرفتار کر لیتی ہے۔ دوران حراست کسی ضمنی بیان کا کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ بھارت اور افغانستان کا تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے ایئر کارگو سروس شروع کرنے کا اعلان۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار کے مطابق نئی دلی اور کابل کے درمیان ایئر کارگو سروس جلد شروع کی جائے گی۔ کابل کے فضائی راستے اور دلی اور شمالی بھارت کے شہر امرتسر کے ساتھ فعال کر دیے گئے ہیں۔ ایئر کارگو کے لیے پروازیں بہت جلد ان راستوں پر آپریٹ کریں گے۔ بی جے پی بھارت کو ہندو ریاست بنانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے بھارت میں مذہبی تعصب پر رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کا سیاسی نظام مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کو فروغ دیتا ہے۔ 2024 سے بی جے پی نے بھارت میں فرقہ وارانہ پالیسیوں کو نافذ کیا۔ قومی اور ریاستی سطح کے قوانین بھارت میں مذہبی آزادی پر سخت پابندیاں لگاتے ہیں۔ پنجاب حکومت کے اقدامات کے باوجود آلودگی کم نہ ہوئی۔ فیصل آباد کا پاکستان کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلا نمبر۔ AQI 403 ریکارڈ۔ لاہور 275 AQI کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود۔ گجرانوالہ، ملتان، جہلم، بہاولپور، راولپنڈی کے فضا بھی آلودہ۔ شہریوں کی بڑی تعداد آنکھ، گلے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا۔ پاکستان میں 14ویں ساؤتھ ایشین گیمز کا انعقاد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ کمیٹی پاکستان میں سیف گیمز کی تیاریوں کا جائزہ لے گی۔ گیمز کے اخراجات، سپورٹس انفراسٹرکچر، سیکیورٹی پر بھی غور ہوگا۔ گیمز کے انعقاد پر کمیٹی اپنی حتمی سفارشات مرتب کرے گی۔ وفاقی وزراء احسن اقبال، محمد اورنگزیب، رانا ثناء اللہ کمیٹی میں شامل۔ دفاعی اداروں، وزرائے اعلیٰ کے نمائندے بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ ایشیز کے پہلے ٹیسٹ کا فیصلہ دوسرے روز ہی ہو گیا۔ میزبان آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ انگلینڈ کے 205 رنز کا ہدف کینگروز نے 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ آسٹریلیا کی جانب سے ٹریوس ہیڈ کی شاندار سنچری، 123 رنز کی میچ وننگ اننگ کھیلی۔ کھیل کے دوسرے روز انگلینڈ کی ٹیم نے آسٹریلیا کو 132 رنز پر آل آؤٹ کیا۔ تاہم دوسری اننگز میں انگلش ٹیم ایک بار پھر بڑا ٹوٹل لگانے میں ناکام، صرف 164 رنز پر ہمت ہار گئی۔ اسکاٹ بولینڈ نے 4 جبکہ مچل سٹارک نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ مچل سٹارک نے مجموعی طور پر میچ میں 10 شکار کیے۔